ہم محرم اور سفر میں یا طول سال میں جب سید الشہداء کی یاد مناتے ہیں کسی بھی مناسبت پہ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سید الشہداء کے وہ فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور بالخصوص ہم عزاداری کے عنوان سے ان کے اوپر جو غم اور ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے یا ان کے لیے جو مصیبتیں آئیں، اس غم اور دکھ میں اپنے حزن اور غم اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ یہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ اب یہ عزاداری آیا شرک ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ سید نے بھی فرمایا کہ شرک یہ ہے کہ آپ کسی کو ذات، صفت یا افعال میں خدا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں، جسے اصطلاح میں عرض کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کو خدا کے عرض میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے ذکر یا کسی سے محبت یا کسی کی یاد کو خود خدا کہے کہ اس کی یاد منانی ہے، تو وہ نہ صرف یہ کہ شرک نہیں ہے بلکہ عین توحید ہے، کیونکہ میں اس لیے سید الشہداء کی یاد منا رہا ہوں، میں اس لیے ان کے غم میں غم زدہ ہو رہا ہوں کیونکہ خداوند متعال کی رضا اس میں ہے۔ اب اگر میں یہ کام نہیں کروں گا، اس کی مخالفت کروں گا، تو ممکن ہے شرک یہ ہو جائے، یہ خدا کے عملی شرک ہو جائے گا کہ خدا کچھ اور چاہ رہا ہے، جو خدا چاہ رہا ہے میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے قرآن اور حدیث میں کہ کتنی آپ کو متعدد ایسی شخصیات کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں ملے گا کہ جب کوئی شخص اپنی ذات کو آئینہ خدا بنا دیتا ہے، فنا ہو جاتا ہے خدا کی ذات میں، یعنی اس کی تمام افعال، اس کی شخصیت، اس کا کردار، گفتار، ہر چیز جب اس سے خدائی جھلکتی ہے اور خداوند متعال کا دین نظر آتا ہے اس کی شخصیت میں، تو پھر خداوند متعال اس کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیتا ہے، اس کی محبت کو اپنی محبت قرار دیتا ہے۔ آپ رسول خدا کے متعلق دیکھیں کہ فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، آپ اطاعت رسول کی کر رہے ہیں۔ اب یہاں آ کے کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی ہم تو موحد ہیں، ہم رسول کی اطاعت نہیں کریں گے۔ آپ اطاعت رسول کی کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ رسول کی اطاعت جو ہے یہ میری اطاعت ہے۔ آپ دیکھیے کتنا وہ خوبصورت نقطہ ہے کہ حضرت یعقوب روایات کے مطابق 70 سال تک روتے رہے حضرت یوسف کو۔ تو آغا زمخشری نے، اہل سنت کے ایک بہت بڑے مفسر، انہوں نے لکھا کہ جو 70 سال تک حضرت یعقوب حضرت یوسف کو روتے رہے، خدا نے اس کے بدلے انہیں 70,000 شہید کا ثواب عطا کیا۔ بھئی وہ خدا کو تو نہیں رو رہے تھے، وہ تو حضرت یوسف کو رو رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے واضح ہے کہ وہ اسے صرف بیٹا سمجھ کے نہیں رو رہے تھے، وہ اسے ایک ولی خدا، ایک معصوم، ایک خدا کا نمائندہ سمجھ کے رو رہے تھے۔ تو خدا اس رونے کو اپنی عبادت شمار کر رہا تھا۔ یا آپ سید نے حج کی مثال بھی دی، آپ حج کو دیکھیں، حج جو ہے خدا کہتا ہے للہ علی الناس حج البیت، للہ ہے، خدا کا حق ہے، خدا کی طرف سے فرض ہے تمہارے اوپر کہ حج کرو۔ خدا کرنا کیا ہے؟ وہ صفا و مروہ میں سعی کرنی ہے جو کہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے۔ یا آپ نے جو ہے وہ ان مقامات کو جا کر کسی مقام کو چومنا ہے، کہیں طواف کرنا ہے، کہیں نماز پڑھنی ہے، جو کچھ انبیاء کی یادیں ہیں۔ اور خداوند متعال پھر قرآن میں کیا کہتا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ شعائر خدا میں سے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی خدا تو اسے تقوی قرار دے رہا ہے جسے بعض نادان لوگ شرک یا بدعت گرداننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ شَعَائِرَ، یہ جو قربانی کے جانور ہیں انہیں ہم نے شاعر خدا قرار دیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی جو حضرت ابراہیم کے متعلقہ چیزیں ہیں، کیونکہ علامہ طباطبائی خود تفسیر میزان میں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو دلالت کر رہی ہو خدا کی ذات پر وہ شاعر خدا میں سے ہے۔ اہل سنت میں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب میں حجت اللہ البالغہ میں کہا کہ خدا کی سب سے بڑے جو شاعر ہیں وہ 4 ہیں، مثلا قرآن ہے، نماز ہے، پیغمبر اسلام ہے اور کعبہ ہے۔ اس کا مطلب صرف صفا اور مروہ شاعر نہیں ہے، ہر وہ چیز جو کہ خدا کی یاد دلا رہی ہے وہ شاعر میں سے ہے۔ لہٰذا سید الشہداء جو کہ ذبح عظیم کے مصداق ہیں، ان کی یاد میں ان کا غم منانا، ان کے خود ائمہ نے فرمایا کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، یہ سارا عین توحید ہے، عین عبادت خدا ہے۔ جی ہاں، اگر ہم عزاداری کے اندر ہم دیکھیں اگر ان چیزوں کو، تو امام حسین علیہ السلام کی نماز کو یاد کیا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی بعض صفات کو ذکر کیا جاتا ہے کہ ہر لمحے بے لمحے جو ہے وہ خدا کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو رہی ہوتے ہیں۔ تو عزاداری اس اعتبار سے اس ملاک کے تحت یعنی بہترین شعائر اللہ میں ولی خدا کی۔ ایک نقطہ میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا، جس طرح سید نے جو بدعت کی تعریف فرمائی، بدعت ہر وہ چیز درست ہے بدعت ہے کہ جس کی کوئی جڑ اور جس کا کوئی کلی مفہوم آپ کو دین میں نہیں مل رہا۔ اب یہاں پر جب سید الشہداء کی یاد میں آپ روتے ہیں تو شیعہ سنی کتابیں لکھتی ہیں کہ رسول خدا روتے رہے، شیعہ سنی کتابیں لکھتی ہیں کہ رسول خدا
حزن امام حسین علیہ السلام میں محزون ہوئے، لہٰذا دین کا ایک قاعدہ آپ کے پاس آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام یا کسی بھی ولی خدا کے حزن میں آپ محزون ہو سکتے ہیں۔ اب کیا ہے، اب آپ یہ دیکھیں گے کہ عرف میں اور عوام میں جتنے بھی رسومات یا طریقے حزن منانے کے ہو رہے ہیں، اگر یہ واقعاً حزن ہے، یعنی یہ جو میرا فعل ہے یہ عرف میں اور عوام کے نزدیک حزن شمار ہوتا ہے، تو یہ اسی حزن کا مصداق ہوگا، اسی عبادت کا مصداق ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اسلام کے کسی بھی ثابت اصول سے ٹکرا نہ رہا ہو، یعنی میں ایسے نہ کہوں کہ میں 10 دن محرم کے محزون ہوں لہٰذا میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو یہاں پر اسلام آ کے مجھے روکے گا کہ حزن اچھی چیز تھی، لیکن یہ جو تم نے مصداق اختیار کیا ہے حزن کا، یہ کوئی مصداق نہیں ہے حزن کا، وہ چیز حزن کا مصداق ہونی چاہیے اور اسلام کے کسی اصول سے ٹکراتی ہوئی نہ ہو، یہ عین عبادت ہے، یہ وہی کام ہے جو رسول خدا۔ جی بالکل، اور یہی نقطہ ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو جس طرح عباس بھائی نے بھی اشارہ کیا تھا کہ بدعت کی تعریف کرتے ہوئے تذکر دیا کہ ایسا نہ کہیں کہ مثلا جو بھی جدید چیز ہے وہ بدعت ہے، بلکہ یہ اہم نقطہ ہے کہ اگر وہ عمل بدعت ہے جو ہمیں دین میں کسی بھی طریقے سے نہ ملے، اس کی کلیات، اس کی جڑ جو ہے وہ دین کے اندر نہ ملے،